سر، انڈین میڈیا پر پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. ہمارے ایک سیاسی انڈین میڈیا پر پاکستان کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے. ہمارے ایک سیاسی لیڈر جو ایک اعلیٰ عہدے پر بھی فائز رہے، انہوں نے کہا کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ابھی لندن کو انڈیا کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ انڈیا حملہ کر دے. کیا سر ہماری فوج اتنی کمزور ہے؟ ڈر اور خوف یہی ہے جو ابھی آپ کو میرے اندر نظر آ رہا ہے. جس طرح میں کانپ رہا ہوں نا انڈیا کا نام لیتے ہوئے، اسی طرح کا ڈر اور خوف انہوں نے پیدا کیے ہوئے. کون انڈیا سے ڈرتا ہے؟ ڈرنے والی کون سی قوم ہے جو ہم انڈیا سے ڈریں گے؟ جس کا ایک ایک سپاہی، یاد رکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، بہت خون بہتے دیکھا ہوا ہے. وزیرستان، بلوچستان، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو ہمارے فوجیوں نے جو قربانیاں دی، اور وہ شیر کے بچے اس وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے آج تک ایک فوجی کو نہیں دیکھا جو اس طرح پاکستان زندہ باد اور کلمہ پڑھ کے شہید نہ ہوا ہو. اللہ نے ان کو کلمے سے نوازا ہوا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما، تو وہ کلمہ پڑھ کے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کے وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. ایک ایک فوجی انڈیا کے لیے تیار کھڑا ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے خون کے آخری قطرے تک انڈیا سے لڑیں گے. انڈیا کو ڈرنا چاہیے کہ کس قوم سے اس کا واسطہ پڑا ہے. یہ ٹی وی اور میڈیا پہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اس بات کے اندازے نہیں لگائے جا سکتے. میڈیا شو میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا فوج کو. جو اصل فوج ہے اس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک جنرل، ایک ایک کرنل، ایک ایک بریگیڈیئر تیار ہے. انڈیا کے لیے ہم نے 70 سال سے تیاری کی ہوئی ہے. ہماری ایک ایک کتاب انڈیا کو ہم نے پڑھی ہوئی ہے. تو اس طرح کے فضولیات میں کر کے یہ لوگ پاکستان کے اندر ڈسینشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج میں کسی طریقے سے ڈس یونٹی ہو جائے، جو کہ ناممکن بات ہے. جو ہمارے اندر پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ سب فوجیوں کو جو ریٹائر ہو گئے، میں سب کا ترجمانی کرتے ہوئے آپ کو کوٹا میں بتاتا ہوں کہ ہمارے اندر اس کے علاوہ تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ہمیں تو صرف لڑائی ہی آتی ہے بھائی. اور وہ جو آتی ہے وہ بھی اس سے بھی ہمیں کوئی ڈرا لے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اس طرح کی جو بکواس یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، انہیں کہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں بارڈر پہ، ان کو ایک رات گزار کے دکھائیں، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ فوج ہے کیا. وہ فوجی جو بھی ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی وہاں پہ جنگ جاری ہے. پوری دنیا پاکستان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ واحد ملک ہے جس کی سب سے بڑی سٹرنگتھ اس کے عوام اور اس کی فوج ہے. اس کے ساتھ ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور یہ جو فضول قسم کی باتیں، کانپ رہی تھی ٹانگیں، کون سی ٹانگیں؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب یہ ہمیں موقع ملے کہ ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دیں. ہم تو اس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن ایک پچھتاوا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملا انڈین سے لڑنے کا. صرف چھوٹی موٹی لڑائیاں دیکھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ لڑنے کی تو ایک فوجی کی خواہش ہے. ہم نے یونیفارم جب پہنتے ہیں تو یہ سوچ کے پہنتے ہیں کہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے. اور پاکستان کی طرف کسی کا مائی کا لال آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. وہ آنکھیں ہم نکال لیں گے. اور یہ لوگ جو ادھر بیٹھ کے اپنے اندر آستین کے سام بکواس کر رہے ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرنا ہمیں آتا ہے. یہ بلیک میل کریں کسی اور کو، فوجی بلیک میل نہیں ہوں گے. نہ ہم کسی آدمی کی بات سن کے پریشان ہوں گے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اس وقت عوام کو چاہیے، یہ ٹائم ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو، پاکستان کے لیے کھڑے ہو، میرے لیے نہیں کھڑے ہو، فوج کے لیے نہ کھڑے ہو. فوج تو اپنا کام کرے گی، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو. جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے، دنیا کی دوسری فوجیں یہاں پہ ہمیشہ آئیں گی. یہ مت ان کچھ چوروں کے چکر میں کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو ٹانگیں کانپیں گی، ایسا بالکل ناممکن ہے. اور اس طرح کی جو بکواس ہے، سب سیاسی پارٹیوں میں میرے سے زیادہ وہ بے وطن لوگ ہیں، بھرے ہوئے ہیں. ان کی سیاسی سوچ تو مختلف ہے، لیکن پاکستان کے لیے سب کی سوچ ایک ہے. یہ یاد رکھیں، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے. اور ہمارا ایریا جہاں ہر گاؤں، ہر ڈوک میں، ہر قبر میں ایک شہید لیٹا ہوا ہے، اس
اس ایریے میں بھی لوگ یہ باتیں کریں کہ جناب فوج کام گئی تھی، فوج یہ کر گئی تھی، ہر آدمی کو پتہ ہے ان باتوں کا. اور یہ جو مفاد پرست ٹولے جو خاموش بیٹھے ہوئے اس وقت نہیں بول رہے کہ ہم نے کس طرف آخر میں چھلانگ لگانی ہے. پاکستان کی طرف چھلانگ لگائیں حضور، ایک ہی جگہ ہے آپ کی، اس وطن کے لیے اپنی جان دیں. یہی روگ ہے ازل سے جو فریب دے رہے ہیں، کبھی اوڑھ کے نقابیں، کبھی اوڑھ کے لبادہ. یہی شکلیں آ کے آپ کو برگلانا شروع کر دیتی ہے. اور ابھی انہوں نے نیا وتیرہ پکڑا ہے کہ فوج کے خلاف باتیں کریں گے. فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے. اگر فوج یونیفارم کے لوگ نہیں دیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم عوام کا حصہ ہے، ہم یہاں پہ ہیں، ہم موجود ہیں، ختم نہیں ہوئے. یہ فوج ویسے نہیں چل رہی، یہ ادارہ ویسے مضبوط نہیں ہے کہ آپ اس کے سپہ سالار کا نام لیں. آپ کا کیا خیال ہے سپہ سالار اور ایک سپاہی میں فرق ہے؟ بالکل بھی نہیں، رتی برابر بھی نہیں. ایک باڈی ہے، پوری فوج ایک باڈی ہے اور وہ اس کا ایک سر ہے. آپ سر کو ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے اس کے بازو، اس کی ٹانگیں، اس کے ہاتھ ہلیں گے نہیں؟ اس کے دل میں جو جانیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں اور وہ لاشیں دیکھ دیکھ کے ہمارے اندر ایسا جذبہ ہے کہ ہم ایسا کوئی چیز نہیں ہونے دیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. اور پاکستان کے دشمنوں، انڈیا شامل، اور یہاں جو ہمارے اندر چور چھپے ہوئے ہیں، یہ کبھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگے. ہم ان سے ہر محاذ پہ لڑیں گے، ہر محاذ پہ لڑیں گے جب بھی یہ ملک کے خلاف بات کریں گے. جذبات بریگیڈیئر شاذ الحق جنجوعہ صاحب کے اور ان کے پیچھے آواز پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ہے. یہی جذبات پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ہیں. جب بھی پاک فوج کے متعلق کوئی الفاظ کہے گا تو ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے، درد محسوس ہوتا ہے. جو باتیں آج بریگیڈیئر شاذ الحق جنجوعہ صاحب نے کی ہیں، یہی باتیں 22 کروڑ پاکستانی عوام کے دلوں سے آج نکل رہی ہیں. میں انڈیا کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور پاکستان کے مخالفین کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے اندھیرے میں کبھی بھی حملہ نہیں کیا. پاکستان نے حملہ کیا تھا تو دن کی روشنی میں حملہ کیا تھا. آپ نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور بھاگ گئے. پاکستان نے جواب دن کی روشنی میں دیا تھا اور دن کی روشنی میں ہی فتح حاصل کی تھی اور آپ کے جہازوں کو اور پائلٹوں کو مار گرایا تھا. اب بٹ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے سیاسی قائدین بھی کہتے ہیں اور بعض پارٹیوں کے جو ان سے ورکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پاک فوج بعض اوقات سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بھی آپ ایک اچھا سا جواب دیں اور لوگوں کو مطمئن کریں کہ کن صورتحال میں اور کس وقت پاک فوج جب اس سے راہ نہیں جاتا تو وہ تب سیاسی معاملات میں شامل ہوتی ہے. دیکھیں جی، پاکستان فوج کا جو کام ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا، اپنے ملک کا دفاع کرنے کا. آپ کو ایک کام دیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے بارڈر پہ ہی لڑنا ہے اور اندرونی دشمنوں کو چھوڑ دینا ہے. فوج نے ہر مصیبت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور یہ آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. سیلاب آتا ہے، آپ کہتے ہیں فوج کرے گی. نالیاں صاف کرنی ہیں، آپ کہتے ہیں فوج کرے گی. کووڈ ہے، آپ کہتے ہیں فوج کرے گی. اور فوج اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. آپ ملک کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو نالیاں صاف کرنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی نالیاں صاف کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی خاطر وہ ساری چیزیں ہوں. ہم یہ تو نہیں کر رہے ہوتے. ہاں، اس میں اگر آپ چپکے سے انڈین سے ملیں گے، ان کے جاسوسوں سے ملیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ جس نے لڑنا ہے ان دشمنوں سے اس کو نہ پتا چلے، ہم اپنی ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں گے اور اپنا ایک ایجنڈا سیٹ کریں گے، تو ایسے نہیں ہو سکتا. تو فوج کو مجبوراً پھر بیچ میں آنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت بھی، جو کہ عمران خان کے روپ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں ایز اے اوورال میں یہاں کی پی ٹی آئی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اس نے انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ آپ کو ایک کلیئر پالیسی اور کلیئر ڈائریکشن دی ہے کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. اور اس ڈائریکشن کو اگر وہ ٹھیک فالو کر رہا ہے تو فوج اس کے خلاف کیوں آئے؟
ایسے لیڈر کے آگے فوج سلوٹ کرتی ہے، اس کے آگے گولیاں تان کے نہیں کھڑی ہوتی. قائد اعظم کے آگے فوج نے کوئی سینے نہیں تانے ہوئے تھے. لیکن اگر آپ لوگ یہ والے کام کریں گے کہ آپ ان کے را کے ایجنٹ، را کے چیف سے آپ ملیں گے، مودی کو آپ کہیں گے کہ ہمارے گھر آؤ، شادیاں اٹینڈ کرو، اور جبکہ کشمیریوں کا خون ہر طرف بہ رہا ہے، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ کر کے ملک و قوم کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اپنے مفاد کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اور ہم فوجی ہوتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کیسے کرنی ہے. ہم آپ کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے آپ اپنے قلم سے، باتوں سے پاکستان کی حفاظت کریں، اور اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک ہم بہا دیں گے، لیکن پاکستان کی طرف آنچ نہیں آنے دیں گے. اچھا، میں صرف چاہوں گا کہ آپ پاکستانی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خطہ پٹھار کے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے فوج کی اہمیت، عراق، لیبیا، یمن، شام سب تباہ ہوئے. پہلے ان ملکوں کی فوجوں کو کمزور کیا گیا، پھر ملک تباہ ہوئے. میں چاہتا ہوں ذرا فوج کی اہمیت کے متعلق آپ ذرا پلیز بتا دیں. کسی بھی ملک میں یاد رکھیں، فوج کے بغیر کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں اکانومی بہت اچھی ہوگی تو جناب ملک آگے نکل جائے گا. جاپان کی اکانومی اچھی ہے نا؟ جی بالکل. نارتھ کوریا ایک چھوٹا سا ملک، اس کو کیا کرتا ہے؟ امریکہ کی فوج ہے نا، تو پوری دنیا میں اس نے سنبھالا ہوا ہے سب کو. کسی بھی ملک میں دیکھ لیں، فوج ہمارے ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی یا سینٹر آف گریوٹی آپ کہیں گے، کہ جس کے اوپر پورا آپ کا سٹرکچر کھڑا ہے، کیونکہ ایک ہی ادارہ تو بچا ہے. بالکل. یہ ڈاکو اس ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فوج کے پیچھے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کس طریقے سے ہم ڈبو دیں. ایسے نہیں ہوگا، ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے. کوئی فوجی، کوئی محب وطن، عام پاکستانی دکاندار، وہ بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. آپ نے اس قوم کو جانا ہی نہیں ہے، آپ کو اس قوم کی سمجھ ہی نہیں ہے. یہ دہشت گردوں کو ہرانے والی پہلی فوج ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا. تم نے کیا کیا؟ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ نے کیا کیا. کوئی ایک چیز تو بتا دیں، کسی نے کیا کیا. اور ایک کوئی عمران خان آ کے کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے آپ لگ گئے. اس نے کیا ایسی بات کی ہے؟ سی پیک آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی، وہ بنے گی، اس کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں. افغانستان دہشت گردوں کا بارڈر ہم نے کلوز کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بارڈر ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے، ہم آزاد بلوچستان بنائیں گے. یہ ساری چیزیں کون کہتا ہے؟ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو اوپنلی را کا چیف آپ کی ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ ہم اس طرح ان کو کریں گے، اس طرح ہم ان کو اس طرح ہم ان سے لڑائی کریں گے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ کار اویلیبل ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ پاکستان کو شکست نہیں دی جا سکتی. ساری دنیا کو یہ بات پتہ ہے. تو پلیز اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے لیے کھڑے ہوں، پاکستان کے لیے کھڑے ہوں، اور ان دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. یہ ہیں جی جذبات بریگیڈیئر شاذ الحق جنجوعہ صاحب کے. ان کے ساتھ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے بھی یہی جذبات ہیں. پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے.